والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد ثناءات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، اور جس کا احسان نہ کوئی شمار کر سکتا ہے، نہ ان کا بدلہ چکا سکتا ہے. اسی ایک احسان کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس نے ہمیں اپنی پسندیدہ مخلوق میں، مخلوق کے پسندیدہ حصے میں پیدا فرمایا، اور اس نے ہم پر فضل و کرم، لطف و کرم فرمایا، ہمیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے جن کا عقیدہ و فکر وہی ہے جو اس کے محبوب بندوں کی ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ اسی صحیح ترین عقیدے پر قائم رہنے اور اسی پر زندہ رہنے اور اسی پر اپنی زندگی کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آج 21 جماعت الاخر یا جماعت الثانی ہے، اور 22 کو اس دنیا سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے اپنی زندگی تمام کر کے. ان شخصیات کو
یاد رکھنا، یاد کرنا دراصل اسلام کو اور اسلام کی مختلف کیفیتوں اور حالتوں کو یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں سے ان کے ادب و احترام کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا کردار جسے یاد کرنے کا فائدہ، جیسے اللہ نے مختلف انبیاء کا، مختلف لوگوں کا، مختلف نیک لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اور اس کے مقاصد ہیں، ان شخصیات کو یاد کروانا، ان کے بارے میں کچھ باتوں کو ذکر کرنا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بار بار حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قصہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نازل فرمایا اور اس کو احسن القصص قرار دیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ان شخصیات پر بات کرنا بے فائدہ ہے تو یہ اسی طرح کی ایک فضول بات ہے جیسی کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے کے طور پر کیا کرتے تھے کہ یہ جو کتاب آپ لے کر آئے ہیں، اس کتاب میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی اس حیثیت کے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ حالانکہ قرآن نے عبرتیں، نصیحتیں، فوائد ذکر کیے تاکہ انسان ان انسانوں کو دیکھیں جو اللہ نے جن کو محبوب کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نام لیے بغیر ایک شخص کا ذکر سورہ یاسین کے اندر کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، نام بھی نہیں لیا اس آدمی کا، اس کا ایک کریکٹر، ایک کردار پیش کیا ہے کہ جب قوم نبیوں کو قتل کرنے کے درپے تھی تو اس شخص کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ مالی حیثیت میں کمزور ترین آدمی تھا، سماجی حیثیت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ اللہ نے اسے مثال کے طور پر ذکر کیا کہ جب لوگ صحیح عقیدہ اور صحیح بات کو سمجھ جائیں تو پھر سماجی حیثیتوں کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی، پھر اللہ کس سے کون سا کام لے لے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اس آدمی کو چلایا، اس کا چل کے آنا بلکہ اس کا بھاگ کے آنا بھی اللہ نے قرآن مجید بنا دیا کہ وہ آدمی جو دوڑ لگا کے نبیوں کے پاس آیا اور اپنی قوم کے سامنے ان کا دفاع کرتے ہوئے ان کو احساس دلانے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں صحیح عقیدہ نہیں سمجھتے ہو، اور میں تو نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بے شک وہ قتل ہو گیا، بے شک اس کو اس کی قوم نے بے دردی سے شہید کر دیا، اور وہ اتنا قوم کا خیر خواہ تھا کہ جب شہید ہو گیا اس کے بعد بھی جب اس سے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، جب کہا جا رہا ہے قیل ادخل الجنہ، تو اس کی جو پہلی حسرت ہے وہ کیا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لیتی، کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے، توحید پر پہرا دینے سے فوائد کیا ملتے ہیں، اور وہ جان پاتے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ ایک تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے اور اس طرح تمام صحابہ، میرا تو جی چاہتا ہے ذرا یہ کام شام مکمل ہو جائے تو ہم سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے مختلف شخصیات کا تعارف رکھیں۔ کیوں آج آپ کہیں سے یہ حاصل نہیں کرتے تو جو ہفتے بعد آپ نے مجبوراً سننا ہوتا ہے، ہمیں کم سے کم ہم سے ہی سن لیں کہ یہ کون لوگ تھے، انہوں نے کتنے بڑے کردار ادا کیے کہ پھر یہ دین آپ تک پہنچا ہے اور ان حالتوں میں پہنچا ہے، اس کامیابی کے ساتھ پہنچا ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے کون لوگ تھے۔ جیسے کبھی ہم یہاں نہیں ہوں گے، ظاہر ہے آج کل کب اللہ کو پتا ہے، تو لوگ ذکر کریں گے، لوگ تذکرہ کریں گے، اور اس تذکرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تذکرہ آپ کو، اگر آپ کی نیتیں آج جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ بنانے میں، تعمیر کرنے میں شامل ہیں، نیتیں خالص ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد تذکرے کرنے والے ہماری کتنی تعریفیں کریں، ہمارے عمل بچ جائیں گے۔ ہاں آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ہمارے نام ظاہر کیے جائیں، آج ہم نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ ہم اس پر فخر و غرور کرتے ہوئے، ریا کرتے ہوئے اپنا عمل ظاہر کر لیں، لیکن کیا تذکرہ نہیں ہوگا؟ تذکرہ ہوگا، وہ فائدہ دے یا نہ دے، ہماری نیت کی وجہ سے فائدہ ہوگا یا نیت کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا، تذکرہ ہوگا۔
تذکرہ کیا جائے گا کہ فلاں ادارے کی بنیاد فلاں شخص نے رکھی، اس میں فلاں فلاں لوگ شامل تھے، یا جن کا نہیں بھی پتا ہوگا لوگوں کو، اللہ ان کا تذکرہ اپنے ہاں کرتا رہے گا اور ان کو شامل کرتا رہے گا، ان کو اجر حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ ہے فائدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی ہے، باقاعدہ خواہش کی ہے کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد میرا ذکر میرا تذکرہ سچے لوگوں کی زبان پر آئے۔ یہ دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعمال ظاہر ہیں، کام ظاہر ہے، محنت ظاہر ہے، لوگ اس پر تبصرہ کریں گے، لوگ اس پر تعریف کریں گے۔ آج ہم تعریفیں کرتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آل ابراہیم، کیا کمال کیا، کیسی کمال کی اللہ کی اطاعت کر دی۔ تو ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس وقت ساتھ کھڑے ہونا، دو لوگوں کے اللہ کے رسول نے اس حوالے سے تعریف کی ہے بڑی شاندار۔ کون؟ ایک ابو بکر اور دوسری سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما، دونوں نے مثال قائم کر دی، دونوں نے صداقت، تصدیق بلا تعامل کی، دونوں نے اپنا سب کچھ میرے رسول پر نچھاور کر دیا ہے، حد کر دی ہے۔ ایک بیوی ہے اور ایک دوست ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آدمی کے گھر والے اچھے ہوں اور اس کا کوئی ایک آدھ دوست بھی اچھا ہو تو اللہ تحریکیں کھڑی کر دیتا ہے، اللہ تحریکیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور اگر ایک ہجوم ہے منافقوں کا تو پھر کوئی فائدہ ہوتا؟ تھوڑے اچھے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ تھوڑے جو ہے نا، یہ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ تھوڑے ہیں ابتدا میں، اور پہلا دن ہے، اللہ اکبر۔ تو جس استقامت کے ساتھ صدیق پہلے دن ہی کھڑے ہو گئے، اسی استقامت کے ساتھ آپ کی زندگی کے بعد بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بھی تردد نہیں آیا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے بعض کاموں کے بارے سوال کیا، ایک اکیلا آپ کو صدیق دکھائی دے گا جو رسول اللہ کے کسی بات پر سوال بھی نہیں اٹھاتا ہے، سوال بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ حتیٰ کہ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے، یاد ہے، تو اس پر کئی لوگوں نے شکوہ محسوس کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے جو معاملات تھے اس بارے میں، پھر اس کے اوپر بیعت لی، جذباتی ماحول ہے، اس ماحول میں صلح ہونے لگ گئی۔ اب صلح ہو رہی ہے اور صلح کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ اس سال آپ یہ جو کرنے آئے ہیں نا اتنی دور سے، احرام باندھ کے، سواریاں لے کر، پیدل چل کر یہاں پہنچے ہیں، اب آپ شہر کے سامنے کھڑے ہیں لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہے، نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں بیت اللہ میں داخل کیا ہے، نبی علیہ السلام ہی کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا خواب صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو انہیں واپس لینے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، ہم واپس کیوں جا رہے ہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی حکم دیں، ہمیں ان کو تحقیق کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے قبول کر لی شرطیں، واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں بڑی کامن سی بات ہے کہ اس سال نہیں کر سکتے، اگلے سال کر سکتے ہیں، تو بھائی اسی سال کرنے دے دو، اب آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ آج کا دور نہیں ہے کہ جس میں آج مثال کے طور پہ اسلام آباد ایک آدمی جاتا ہے تو 4 گھنٹے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، پھر 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کئی دن کا پیدل سفر ہے، سواریوں پہ سفر ہے، مشکل کا سفر ہے، اور لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے، اور پھر رسول اللہ کا فیصلہ، اور فیصلہ ہو گیا، لوگوں کو دل میں ملال ہے، صحابہ ہیں، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اگلے دن ہی اللہ یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے دلوں میں ایمان اور تقوی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مخالف نہیں ہے، لیکن سوال اٹھ گیا ہے کہ یہ کیا ہوا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں، پہلے رسول اللہ سے کیا، پھر حضرت ابوبکر سے کیا۔ جو جواب رسول اللہ نے دیا نا حضرت عمر کو، اور تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ، ہم
آپ سچے نبی نہیں، ہم سچے دین پر نہیں، ہم آپ کے کہنے پر نہیں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو خواب نہیں دکھایا. یعنی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس سفر میں یہاں تک ہمیں لے کر آئی ہیں. اب ہم واپس کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے دین پر آر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جواب دیا تھا، اے عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کیا مطلب اس بات کا؟ میں اسی کا پابند ہوں. وہ کہے گا تو آؤں گا، وہ کہے گا واپس جاؤ تو واپس جاؤں گا. یہی فہم کتنے بڑے ہیں جناب صدیق. سب کو ایک سوال ضرور آیا ہے. وہی بات حضرت عمر نے سیدنا صدیق اکبر سے کہی. یہ ساری باتیں کہ صدیق آپ بات کیجئے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ بات کر سکتے ہیں، وہ بات بھی جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے عمر ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ. ایسا کمال کا یقین، اعتماد نبی پر، ایمان نبی پر آپ کو کسی دوسرے صحابی میں دکھائی نہیں دے گا. جب سب کی عقلیں رک جائیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ ہونا، اس وقت بھی اگر آپ کو کوئی دکھائی دے گا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے دکھائی دیں گے. یہ ہے صدیق، یہ ہے ان کا تعارف. وہ صدیق جو چھٹی پشت میں جا کے، آپ آل ابراہیم کا حصہ ہے. یاد رکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو ابو بکر آل ابراہیم میں سے ہیں. یاد رکھیے گا آل ابراہیم میں سے. اور جو برکتوں کی دعا ہم اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے لیے کرتے ہیں، آل ابراہیم کے لیے کرتے ہیں. یہ آل ابراہیم کے فرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں جا کے آپ کا اور ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے. یعنی پردادے ایک ہیں اور پیچھے سے اور آگے شاخیں ہیں مختلف قبائل کی. یہ ہے آپ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان بھی مثال ہے. اور بہت پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا، پانی جنم ہے، آپ سفر شام پر ہیں، تاجر تھے. ایک خواب دیکھا وہاں پہ. تو وہ خواب وہاں بحیرہ راہب جو ہے وہ بڑا معروف تھا، حق پرست تھا، توحید پرست تھا. اس سے آپ نے بھی اپنے خواب کا ذکر کیا. عالم ہے وہ تورات کا. اس سے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ خواب سچا ہے، اور عنقریب عرب میں ایک شخص، پہلے انہوں نے پیشہ پوچھا حضرت ابوبکر کا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تجارت کرتا ہوں کپڑے کی. تو پھر اس نے کہا کہ تمہارا خواب بتاتا ہے کہ تم وہی شخص ہو جو اس نبی کے وزیر ہو گے. تمہارا خواب بتاتا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، قبل از نبوت ہی انہوں نے خواب دیکھا ہے اور کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو گے، تم ان کے وزیر بنو گے اور ان کی زندگی کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے. امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو بہت قریب سے جانتے ہیں. اتنا اعتماد اور یقین تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس روز آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی ہے، جو پہلا روز ہے دعوت دینے کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جس کو بھی دعوت دی ہر کسی نے غور و فکر کیا، تأمل کیا، سوچا، پرکھا، تحقیق کی، غور کیا، نتائج پر غور کیا. ایک اکیلے ابو بکر ہیں، جیسے ہی میں نے ان کے سامنے دین کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں. پھر دو حوالوں سے لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے مالی اعتبار سے دو شخصیات کا ہمیشہ ذکر کیا. ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہوں نے اپنا سب مال رسول اللہ پہ قربان کر دیا. اور دوسری شخصیت کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. بلکہ یہاں تو آپ نے یہ فرمایا، وہاں تو فرمایا نا کہ خدیجہ وہ ہے جنہوں نے اپنا مال مجھ پہ قربان کیا، تو یہاں یہ فرمایا
ابو بکر کے مال سے اور اس کی مصاحبت دوستی، اس سے بڑھ کر مجھے دین کو اور مجھے کسی کے مال اور مصاحبت نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق نے اور آپ کے مال نے، مثال کے طور پر ہم بھی کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے سیدنا ابو بکر کو پڑھتے جائیں آدمی کا دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ کیا کمال شخصیت ہے۔ والد نے کہا ایک موقع پر، کام کیا کرتے؟ ایک لقب تو صدیق ہے نا، آپ نے سنا ہوا بس۔ ایک لقب ہے صدیق اور دوسرا آپ کا لقب ہے عتیق، آزاد کروانے والا، گردنیں چھڑوانے والا۔ عرب میں اتنے غلام کسی نے اسلام کے لیے قربان نہیں کیے، آزاد کروائے، جتنے سیدنا صدیق اکبر نے کیے ہیں۔ لقب ہی پڑ گیا کہ اس کا تو کام ہی آزاد کروانا ہے، کام ہی آزاد کروانا۔ جب والد نے کہا، تاجر آدمی تھے، وہ بھی تاجر تھے، اب بیٹا آگے تجارت کر رہا ہے، آپ کا بیٹا بتائیے وہ کسی ادارے پر خرچ کرتا ہی چلا جائے، رکے ہی نہ، تو باپ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ یار تم مولویاں جو گئی ہوگی تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا صدیق اکبر سے ایک موقع پہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم غلام خریدتے ہو مہنگے داموں اور پھر ان کو آزاد کر دیتے ہو، اور خریدتے بھی ایسے ہو جو کوئی بڑے کام کے نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی نظر میں کام کا غلام کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی ہنر ہو، جو طاقتور ہو، کبھی ہو۔ تو کہا تم غلام خریدتے ہو اور آزاد کر دیتے ہو، تو میرے بیٹے اگر تم نے آزادی کروانے ہیں تو بہتر ہے قوی غلام خریدو اور انہیں اپنا بھائی اور ساتھی بناؤ، اپنے کام میں لگاؤ، یہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ کیا جواب ہو سکتا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اطمینان۔ یہ جو دینی معاملات پہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات، اطمینان، پچھتانا نہیں، رب کے کام پہ خرچ کرتے ہوئے کبھی پچھتاوا نہ آئے۔ کہا ابا جی میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، اپنے لیے نہیں خریدتا، میں تو اللہ کے لیے خریدتا ہوں اور اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہی معاملہ تھا نا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا بلال کو روکنا چاہا تھا مدینہ میں، جب وہ جا رہے تھے رسول اللہ کی جدائی کے بعد تو روکنا چاہا تھا، کچھ قصہ لوگوں نے گھڑ لیا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن روکا، آپ نے چاہا کہ بلال یہاں رہیں، تو حضرت بلال نے صرف اتنا سا پوچھا تھا، اے صدیق آپ نے مجھے آزاد اللہ کے لیے کیا تھا یا اپنے لیے؟ اللہ کے لیے کیا، پھر اس مدینے میں اب میرا جی نہیں لگتا جہاں رسول اللہ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ اسی پر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ یہ ہے کمال کا آدمی، یہ ہے جس کو جو کچھ بھی عطا کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے یہ لوٹا دیتا ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، یہ فوری طور پر تصدیق کرنے والا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ یہ ہے وہ آدمی۔ اور کتنے ہی مواقع ہیں۔ ایک موقع نبی علیہ السلام جنت کے دروازوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں مختلف دروازوں کا ذکر چل رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی دو چیزیں جوڑا، اگر رب کے ہاں قربان کرتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص 2 گھوڑے 2 روپے جوڑا، اس طرح جو بھی جوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کسی کو صدقے کے باب سے داخل کرے گا، کسی کو روزے کے باب سے داخل کرے گا، کسی کو جہاد کے باب سے داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول ویسے تو کسی کو بھی کسی بھی دروازے سے پکارا جائے وہ مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اب ضرورت نہیں کسی اور دروازے سے پکارا جائے، لیکن کیا ایسا بھی کوئی ہوگا جسے جنت کے سبھی دروازوں سے پکارا جائے؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو۔ اور کہیں آپ سوال کر رہے ہیں ایک دن ویسے ہی کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ کوئی نہیں۔
میں نے. کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ میں ہوں. کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ میں ہوں. کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ اللہ اکبر، میں ہوں. فرمایا تمہارے بارے یقین تھا. سنو، عمل 4 ہیں، ایک روز میں کرنے والا اللہ اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارے گا. کیا معنی ہے، کیا پیغام ہے شخصیت کے تعارف میں؟ عمل. عمل. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے کیا ملتا ہے؟ عمل. یہ نہیں کہ جنت کی بشارت مل گئی تو بیٹھ گئے، عمل نہیں کر رہے، بے عملی کا شکار. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ اہل حدیثوں، عقیدے پر فخر کرنے والوں بس کافی ہے، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، نمازیں آگے پیچھے بھی ہو جائیں خیر ہے، نماز نہ بھی پڑھیں کوئی نہیں، فجر نہ بھی پڑھیں کوئی نہیں، فجر کبھی نہ پڑھیں کوئی نہیں، جمعہ پڑھ لیا بس یہ بھی کافی ہے، جمعہ پڑھ کے ہم نے بڑا احسان کیا اللہ پہ. عمل کی زندگی کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیکی کرتے ہیں اس پر دوام کیسا ہے، اس پر محنت کیسی ہے؟ یاد ہے بڑا معروبہ کیا ہے؟ وہ بچی رو رہی ہے جو آپ کی ہمسائی ہے، یتیم ہے. رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی اس سے پہلے تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ دہا کرتے تھے، اب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں، آپ ہمارے کام کہاں آئیں گے؟ پھر کون کام آتا تھا؟ کوئی کام چھوڑا ہو صدیق نے؟ یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمل کرنا، عمل پر دوام، یہی محنت ہے. کوئی موقع ایسا ہو، قربانیاں کبھی نہیں کہا. بڑی معذرت کے ساتھ یہ شخصیت کا تعارف، میں اس پر انشاءاللہ کوئی 2-3 خطبات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک عمومی تعارف آج کروا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ اور رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک مرتبہ کسی اچھے کام پہ خرچ کر رہے ہیں تو وہی ٹیم، وہی پارٹی، وہی جماعت دوسری مرتبہ آ جائے تو ہم سناتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے پچھلے سال نہیں کیا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، پوری زندگی جب موقع ملا، جس وقت حکم ہوا، کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا، کب پیچھے کیا کیا، کبھی نبی پاک کو یہ بات نہیں سنائی، فوراً پیش ہیں، فوراً حاضر ہیں، فوراً اللہ کے لیے قربان کرنے والے. یہ ہے عمل. آپ دیکھیں گے مشکل ترین وقتوں میں کوئی اور ساتھ نہیں کھڑا تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، پہلے پہلوں میں کھڑے ہیں. یوں ہی تو پہلا نہیں بنا جاتا نا، وہ ایمان میں پہلا اہم ہی تو نہیں بنا جاتا نا. پہلا بننے کے لیے آدمی کو ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے. یہ سبق ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. کتنے مواقع آئے ہوں گے بھئی، انہوں نے تو مسلسل مال دیا، تو تبوک کے موقع پر جو مثال قائم کی ہے وہ ایسی مثال ہے رہتی دنیا تک شاید اس مثال کو کوئی اس سے آگے بڑھ کر نہ جا سکے. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اپنا کل مال و متاع، اپنے گھر کی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ. لاؤ نہ ذرا کوئی دوسری مثال بھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے اس روز سوچا تھا نا، معروفہ کیا ہے؟ سوچا تھا. خود کہتے ہیں میں نے خیال کیا تھا، یعنی ان کا خیال تھا کہ آج میرے پاس مالی استطاعت ابوبکر سے شاید زیادہ ہو، تو آج میں اتنا خرچ کروں گا کہ ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کسی نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی مقابلہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں، اس سے اچھی بات ہے. قرآن نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، جنت میں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو پیچھے چھوڑو. آپ نے آ کے قربان کیا. پوچھا اللہ کے نبی نے کیا لائے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول نصف نصف کر کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کے حکم پر اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور جائیے پڑھیے دیکھیے سیرت کی کتابوں کو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال ہی اور ہوا ہے اصل میں. اعتماد. سوال وہاں ہے لائے کیا ہو، یہاں سوال ہے کیا چھوڑ کے آئے ہو. آئے بدل گئی کیفیت. سوال مختلف، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اس کا رسول چھوڑ آیا.
یوں مثال بنا جاتا ہے. گویا ایک اور سبق اس کے اندر موجود ہے کہ جس گھر میں اللہ رسول باقی رہ جائیں وہاں سے کچھ جاتا، اور جہاں اللہ رسول نہ رہیں وہاں کچھ رہتا. کیا چھوڑ کے آئے؟ سب کچھ لے آیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہیں میرے والد اپنے گھر کی دیواروں کو ٹٹور رہے تھے کوئی سوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. وہ سوئی صحابہ کے، مجاہدین کے کام، ان کے کپڑے جوتے کاٹنے کے کام آ سکتی ہے. فکر دیکھیے. یقیناً حضرت عثمان کی بڑی مثال ہے، لیکن وہ بڑے مال میں سے انہوں نے دیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی سب کچھ دیا ہو، لیکن ایسی مثال کوئی قائم نہ کر سکا. اور سیدنا عمر کا ٹریبیوٹ، وہ عقیدت جو سیدنا عمر پھر اس موقع پر کہہ اٹھے، بول اٹھے، اے صدیق آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ آپ لوگوں سے مختلف سوچنے والے ہیں. رسول اللہ کی اطاعت، آپ کا فرمان، اللہ کے لیے قربانی، کوئی آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. فوت ہونے لگے نا، فوت ہونے لگے تو بیٹی سے کہتے ہیں میرے کل متاع کو خزانے میں جمع کروا دینا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں ہے کیا، کوئی ایک آدھ برتن، ایک چادر جس کی قیمت شاید 5 دینار ہو، ایک حبشی غلام یعنی افریقہ کا غلام، ایک لونڈی جو ان کے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے. یہ کل متاع تھی جو ابو بکر پیچھے چھوڑ کے گئے. کیا تھا گھر میں؟ وہ آدمی جو مالدار شخص ہے، تاجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے حوالے سے بات کروں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو آپ کا پہلا ابتدائی دوست ہے وہ بلینئر ہے. کہاں گیا مال؟ بہت سے بدبخت ہیں نا جو کہیں گے وہ جی مال متاع لینے آئے تھے. تو یہ ہے وہ مال متاع جو ابو بکر کے گھر سے نکل رہے ہیں. اور فکر پڑی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ ان کی بھابھی سے شادی کی تھی حضرت جعفر کی شہادت کے بعد، اسماء بنت امیس سے. اس سے ابو بکر کا بھی ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے. تو اتنی فکر پڑی ہے اس بچے کی کفالت کے لیے حضرت اسماء سے شادی، اپنی سابقہ بھابھی سے شادی، سیدنا ابو بکر کی بیوی سے شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد کی. اس بچے کو پالنے کے لیے، ابو بکر کے بیٹے کو پالنے کے لیے کہ ان کے حالات ایسے ہیں. آج یہاں عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. تو ابو بکر کون ہے؟ ان کا تعارف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ رفاقت. کہیں تو لوگ مانگتے ہیں وہ کعب اسلمی یاد کریں، اور راتوں کو نبی پاک کی خدمت کرنے والا. اللہ کے نبی جب بھی مسجد میں آتے ہیں یہ مستعد کھڑا ہوتا ہے. اور ایسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا کر رکھے ہیں جن کو ایک آواز دیتے ہیں وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب جوانوں، ان کی زندگی میں، مال میں ان کے لیے آسانی اور برکتیں پیدا فرمائے. یہ قربانیاں دیتے ہیں، ایک آواز پہ کہتے ہیں تو کسی جگہ دوسرے صوبے میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ ان کو برکتوں سے نوازے. اور تنہائی میں بھی الحمدللہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو حسد سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو نیکی کا جذبہ دیے رکھے. وہ راتوں کو آتا ہے، رسول اللہ اس سے متاثر ہے. ایک رات آپ آئے تو وہ کھڑا ہے، مستعد ہے. تو آپ نے خیال آیا دل میں کہ یار ہر وقت یہ موجود ہوتا ہے حفاظت کے لیے، کام کے لیے، وضو کے لیے. تو آپ نے کہا اے کعب کیا چاہتے ہو؟ بھئی یہی تو توقع ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ طاقتور، مالدار، بڑے آدمی، سردار، سربراہ، اس کے قریب ہونے کی کوئی نہ کوئی چاہت ہوتی ہے لوگوں کی. کوئی کچھ چاہیے، کچھ واپسی چاہیے، کچھ بدلہ چاہیے. تو آپ نے ایسے ہی پوچھا کعب کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. کعب کتنا بڑا آدمی تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ. کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس قدر قریب، ساتھ معاون، ساتھی رہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. اللہ اللہ.
اللہ کے نبی نے پھر دہرایا، کہا اس کے علاوہ، یعنی یہ تو ہو گیا نا، یہ تمہاری چاہت ہے، اس کے علاوہ یعنی آپ کا مطلب ہے صفہ میں رہنے والا جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، دین کے لیے وقف ہے، نوجوان ہے، آپ پوچھنے کہا اس کے علاوہ، وہ کہتا اللہ کے رسول اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ مل جائیں تو اس کے بعد چاہیے کیا ویسے؟ اور نبی پاک مل جائیں تو اس کے بعد کچھ چاہیے؟ کہا اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا چل پھر میری مدد کر۔ کیا؟ یعنی میں دعا کرتا ہوں اور تو ایک کام کر، میری مدد ہو جائے گی، جب تو وہ کام کرے گا تو اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ فَعِينُنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے کام پھر کثرت سے سجدے کیا کر، یعنی نماز پڑھا کر، راتوں کو کھڑا ہوا کر۔ عام روٹین میں تو سبھی پڑھتے ہیں نا۔ یہ ہے رسول اللہ کے قریب جانے کا ایک کلیہ، ایک نسخہ جو اللہ کے نبی کی مرافقت چاہتا ہے، قریب چاہتا ہے، قربت چاہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو جائے۔ اچھا یہ تو مانگ رہا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ ایسی مرافقت، ایسی مرافقت، ایسا ساتھ کہ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کی زندگی میں ہوتا ہی یہ تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا۔ اور اگر ان دونوں میں بھی فیصلہ کیا جائے کہ کون زیادہ قریب رہا تو کون؟ ابو بکر رضی اللہ، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسی قربت، ایسی رفاقت، کوئی موقع ایسا نہیں جہاں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اکیلے پائیں۔ سارا عرب کے مکہ کے کفار آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، آپ کو زد و کوب کر رہے ہوں، بڑے بڑے لوگ، ایمان تو ہے لیکن خوف ہے کہ اندر گئے تو سب کچلے جائیں گے۔ کون تھا جو رسول اللہ سے لوگوں کو ہٹاتا گیا اور خود مار کھاتا گیا، نبی کو چھڑانے میں کامیاب ہوا، اور خود اتنی مار کھائی کہ پہچاننا مشکل ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا، قبیلے والے ساتھ گھر آئے ہوئے تھے، ہوش آیا تو ماں کہہ رہی ہے کچھ کھا لو، اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کیا رفاقت ہے! جا رہے ہیں سب لوگ ہجرت کرنے، جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دے رکھی ہے، کوئی رات کو نکلتا ہے، کوئی دن کو نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکر بھی آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی اپنے بچوں کو لے کر چلا جاؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پھر آتے ہیں ٹھہر جاؤ، پھر آتے ہیں ٹھہر جاؤ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور تمہیں اکٹھے ہی نکالے۔ اب دوبارہ ابو بکر نہیں آئے، اب رسول اللہ گئے ہیں، پڑھیے کتب کو، اب رسول اللہ گئے ہیں، دن کے وقت گئے ہیں، تیاری کروا کے آئے ہیں کہ آج رات کو نکلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی مرافقت جو ہر وقت کی نصیب، ایسا ساتھ جو ہمہ وقت نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام کو اتنا قرب، اتنا تقرب کہ قرآن کہتا ہے غار تھا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ کون تھا ہجرت میں ساتھ؟ یہاں لوگ نا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مقابلہ سنیے، مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ موت کے بستر پر علی کو سلایا۔ بے وقوفو، یہ مقابلہ تمہارا شروع کیا ہوا ہے اللہ رسول کا۔ دونوں قریبی ہیں، دونوں یار ہیں، دونوں پیارے ہیں، دونوں عزیز ہیں۔ ایک کو موت کے بستر پہ سلایا ہے تو دوسرے کو موت کے سفر پر ساتھ لے کر گئے ہیں۔ موت کا سفر اتنا سب، یہاں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بات پرس ہوئی، قبیلہ موجود ہے، کوئی شیعہ کتب میں سے بھی ایک حوالہ نکال کر دکھا دو کہ کسی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشدد کی جرات کی ہو، انہیں کوئی مارا پیٹا گیا ہو، وہ حیران ضرور ہوئے، پریشان ضرور ہوئے کہ کیا ہوا، علی کو چھوڑ کر خود کب نکل گئے، پتہ نہیں چلا۔ علی سے بات پرس کی، انہوں نے بتایا اللہ کے رسول تو جا چکے، معاملہ ختم ہو گیا، اٹھاؤ تاریخیں، کتابیں لاؤ، اپنی مرضی کی لا کر دکھا دو کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا پیٹا ہو۔ کیوں؟ ان کے سارے بھائی بھی وہیں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، قبیلہ بنی ہاشم بھی موجود ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ
حضرت علی پر تشدد کر سکے. اگر کسی پر تشدد ہوا تو میرے صدیق کی بیٹی پہ ہوا ہے، ان کو مارا گیا ہے. پتہ نہیں بتا رہی کہ کہاں گئے ہیں. اور اگر کسی نے جان صحیح طور پر خطروں میں ڈالی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. اور پڑھیے گا جب ہجرت کے سفر کو تو لکھا ہے مختلف بڑے بڑے سیرت نگاروں نے، حضرت ابوبکر کبھی آگے جاتے ہیں کچھ قدم، کبھی آپ کے برابر آ جاتے ہیں، کبھی آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، دائیں اطراف میں چیک کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا کرتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول آس پاس کو آگے جا کر پیچھے رہ کر دیکھتا ہوں، کوئی دشمن تو ہمارا تعاقب نہیں کر رہا. کون تھا جس نے ہجرت کی رات اس غار کو صاف کیا؟ کون تھا جس نے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے اس کے سوراخوں کو بند کیا؟ کون تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر فراہم کر کے اپنی ران کا آپ کو آرام کروانے والا؟ کون تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے فکر کرنے والا، اللہ کے رسول سے اپنی فکر کا ذکر کرنے والا؟ اور اسی ذکر پر جب آپ کہہ رہے ہیں اے ابوبکر تم کیا سوچتے ہو ان دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ کے ساتھ ہو، وہی الفاظ ملتے جلتے قرآن نے ذکر کیے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جائیے جتنے بھی لغت دان ہیں ان سے پوچھئے، آدمی کو غم خوف اب اپنا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ دوسروں کا ہوتا ہے. قرآن نے ذکر کیا لا تحزن. لا تحزن کا مطلب یہ نہیں ہے ابوبکر ڈرنا، لا تحزن کا مطلب یہ ہے کوئی غم نہ کر. غم کس کا تھا؟ اپنا تو کبھی ہوا ہی نہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے. غم ہی یہ تھا کہ بچ بچا کر نکلے ہیں، یہاں ایک چھوٹے سے غار میں ہیں، اتنا چھوٹا غار کہ ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے دوسرا لیٹ سکتا ہے. لیٹنے والے مصطفیٰ پہ بیٹھنے والے صدیق ہیں. اتنا چھوٹا ہے، اوپر کھڑے ہو کر اس کو دیکھا جائے. آج جو لوگ اس غار کو دیکھ کے آئے ہیں اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اوپر کھڑے ہو کر نیچے اگر دیکھا جائے اتنا چھوٹا سے یہ گھونسلہ نما غار ہے کہ اوپر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا جائے تو صاف دکھائی دے گا کہ یہ دو لوگ ہیں. کوئی چھپنے کی جگہ اور اللہ بھی کا کمال اس کی ہستی ہے. اتنی کھلی ہوئی جگہ سے، اتنی آسان جگہ سے اس نے دونوں کو دیکھنے دیا. ان کے قدم دکھائی دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو اور آپ خدشات کا ذکر کر رہے ہیں اور رب نے کہا لا تحزن ان اللہ معانا. اللہ ساتھ ہو. اوپر کھڑے ہو کر بھی کوئی نیچے والوں کو تلاش کر سکتا؟ یہ صدیق اکبر ہے. مرافقت، ساتھ، ادب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے تھے، کس طرح کا ادب کرتے تھے. صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ. آپ سارے سفر میں ساتھی، سارے سفر میں آپ پورے سفر میں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہوں اور ابوبکر سواری پہ ہوں. آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول بھوکے ہوں اور ابوبکر کچھ کھا رہے ہوں. حتیٰ کہ جب آپ قباء میں پہنچے، پہلی بستی مدینہ سے پہلے قباء، جس راستے سے گئے تھے پہلے قباء آتا ہے، قباء میں پہنچے، رش ہے، ہجوم ہے، لوگ آپ پر گر رہے ہیں. رسول اللہ کو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ صرف 80-85 لوگوں نے، 83 لوگوں نے ایمان قبول کیا جنہوں نے دیکھا تھا، باقی لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا. لہذا کسی کو پہچان ہو رہی، کسی کو نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ابوبکر کی طرف ہجوم کرتے ہیں، کچھ حضرت اور رسول اللہ کی طرف جاتے ہیں، دونوں کے ہاتھ پکڑنے کے لیے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، ملاقات کے لیے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا لوگ مغالطے میں ہیں، لوگ میری طرف بھی آ رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، ابوبکر کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو کھولا اور تان کر میرے رسول پر سایہ کر دیا. پتا چل جائے آقا کون ہے، غلام کون ہے، پتا چل جائے مرشد کون ہے، مرید کون ہے. کیا ادب ہے. اور کتنے ہی ایسے واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں کہ کتنا ادب کرتے تھے. کبھی اولاد کو بڑا سمجھے اپنی زندگی. کتنی دفعہ ایسے ہے رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے میرے والد ڈانٹا کرتے تھے.
اور ایک موقع پہ تو کہا میری کوکھ میں یوں زور زور سے ہاتھ مارتے تھے جبکہ رسول اللہ میری گود میں لیٹے آرام کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے لوگ رسول اللہ کو باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بیگم کا ایک ہار گم ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے خیر کو ایک اور کہانی ہے کہ اللہ نے پھر تیمم کو اتار کے ابو بکر کے گھرانے کو مزید نمایاں کر دیا۔ مرافقت، ساتھ، ادب، اور مرافقت کی کیا بات ہے، ختم ہو گیا ٹائم۔ دنیا میں تو ساتھ تھا ہی، دنیا میں تو کوئی جدا کر سکا، چاہ کر جنہوں نے چاہا سوال اٹھائے تھے نا کہ آج تو کہہ دے گا نا یہ نہیں ہو سکتا معراج کے موقع پر، تو ابو بکر نے کہا نہیں، اگر اللہ کے رسول نے کہا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ دنیا میں تو کبھی کوئی الگ نہ کر سکا، کبھی کسی موقع پہ الگ نہ کر سکا، کسی طرح کی شرارت کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ کی قسم ہے ابو بکر کی محبت کو سلام ہے، ان کے جانے کے بعد بھی کوئی الگ کر سکتا اور کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو ایک سوراخ کے اوپر لکھا السلام علیک یا رسول اللہ، اور اگلے پہ ساتھ ہی کیا لکھا ہوگا؟ السلام علی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلو میں سوئے ہوئے ہیں رسول اللہ کے، پہلو میں۔ اور پھر آخرت کے بارے میں سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے ایک روز، اپنے گھر سے برآمد ہوئے تو دونوں دوست ساتھ تھے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، اور فرمایا تھا، لوگ مسکرائے اس حالت میں دیکھ کے، فرمایا لوگوں تم اس پہ تعجب کرتے ہو، کل قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور کہیں فرمایا سب سے پہلے امتوں میں سب سے پہلے جو امتی داخل ہوگا جنت میں وہ ابو بکر ہیں۔ سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ رسول اللہ سب سے پہلے، اور امتوں میں سب سے پہلے اللہ اکبر۔ یہ تذکرہ جاری رکھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں کہ ابو بکر